نعمتوں کا شکریہ ادا کریں۔ اسی طرح چوتھا علم یا چوتھا مقصد علم التذکیری بایام اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے واقعات اور قصے وہ بیان کیے ہیں جس میں لوگوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے، جیسے سابقہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوموں کا تذکرہ کیا ہے، اور ان قوموں کی نافرمانیوں کا تذکرہ کیا ہے، پھر ان کے انجام کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کا کیا ہوا، تاکہ ہمارے بندے ان غلطیوں کو نہ دہرائیں جن کی وجہ سے ان کا انجام بد ہوا، اور وہ چیزیں اپنائیں جن کی وجہ سے ان کو ثواب ملا اور ان کو انعامات سے نوازا گیا۔ اسی طرح پانچواں اور آخری علم یا مقصد علم التذکیر بالموت وما بعد الموت ہے، کہ قرآن مجید کی آیات ان چیزوں پر بھی مشتمل ہے کہ جو موت کی سختیوں پر دلالت کرتی ہیں، موت کی سختیوں کو بتلاتی ہیں، اسی طرح موت کے بعد قبر کے حالات کو بتلاتی ہیں، برزخ کے حالات کو بتلاتی ہیں، قیامت کے حالات کو بتاتی ہیں، جنت اور دوزخ کے حالات کو بتاتی ہیں۔ یہ 5 علوم یا 5 مقاصد ہیں جن پر قرآن مجید مشتمل ہے۔ یوں تو قرآن کریم کی سمجھنے اور سمجھانے والوں نے بہت سارے علوم اخذ اور مستنبط کیا ہے، لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے انہی 5 مقاصد کو بیان کیا ہے کہ یہ 5 مقاصد قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ یہ تو ایک بات تھی جو اجمالی تھی اور بہت اجمالی تھی کہ قرآن مجید کے اندر یہ چیزیں ذکر کی گئی ہیں، لیکن ہم ایک خاص سورہ اور ایک خاص آیات وغیرہ کی تفسیر سے ہم اپنی باتوں کو شروع کریں گے، اور آج جس سورت کی تفسیر کا آغاز ہوگا وہ سورۃ الکہف سے شروع ہوگا۔ سب سے پہلے ہم یہ بات جان لیں کہ یہ دور فتنے کا دور ہے، اور وہ فتنے جن کا احادیث شریفہ میں یہ کہا گیا ہے کہ دجالی فتنے، جن کو احادیث شریفہ میں دجالی فتنوں سے موسوم کیا گیا ہے، وہ فتنے آج کل رونما ہو رہے ہیں۔ آج کل نہیں بلکہ برسہا برس پیچھے سے یہ فتنے شروع ہو چکے ہیں، اور آئندہ یہ ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ چونکہ سورۃ الکہف کے اندر اس کی جو خصوصیات ہیں، جو سب سے اہم خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے دجالی فتنوں سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ سورہ کہف کی 10 آیتیں شروع کی پڑھ لے تو وہ دجالی فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح بعض دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ سورۃ الکہف کی آخری 10 آیتیں پڑھ لے تو وہ دجالی فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ بعض دوسری حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص ہر جمعہ کو سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے وہ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک تمام مصائب و آلام سے محفوظ رہتا ہے، اور اگر ان ایام میں دجال کا فتنہ رونما ہوتا ہے تو وہ اس فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یہ تو احادیث شریفہ وہ ہیں جو سورۃ الکہف کی خصوصیات پر مبنی ہیں۔ دجالی فتنہ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ حدیث شریفہ میں دجالی فتنہ
فتنے کے جو خد و خیال بیان کیے گئے ہیں، اس کی جو علامات بیان کیے گئے ہیں، وہ یہ ہے کہ قدرتی قوانین پر دجال کو غیر معمولی اختیار ہوگا۔ یہ قدرتی قوانین پر غیر معمولی اختیار یہ کیا ہے؟ اس کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اس کے اندر بہت سارے مخلوقات کو بنایا، دریاؤں کو بہایا، نہروں کو چلایا، سورج نکالے، اسی طرح ہواؤں کو چلایا، آگوں کو بنایا۔ یہ چیزیں وہ ہیں جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ زمین سے غلے ابجتے ہیں، نکلتے ہیں، زمین سے چشمے پھوٹتے ہیں، ان سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اور معمول کے مطابق فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن دجال کو یہ جو قدرت کے قوانین ہیں جو ہم نے بتایا، آسمان و زمین یا اس کے اندر موجودہ تمام کی تمام چیزیں جو معمول کے مطابق چل رہی ہیں، اس کو ہم قدرت کے قوانین کہہ سکتے ہیں، اور یہی قدرت کے قوانین کا مطلب ہے۔ تو دجال کو اس پر غیر معمولی اختیار ہوگا، یعنی یہ کہ اگر وہ ہوا کو حکم دے گا تو وہ ہوا اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جو مسافت مہینوں کی ہوں گے وہ گھنٹوں میں وہ طے کر لے گا۔ اسی طرح وہ زمین کو حکم دے گا تو زمین ابلنے لگے گی، اپج ہونے لگے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یأمر السماء فتمطر والارض فتنبت، کہ دجال آسمان کو حکم دے گا تو بارش برسانے لگے گی، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ غلے اگانے لگے گی۔ اسی طرح دوسری حدیث میں آتا ہے کہ یمر بالخربۃ یقول اخرجی کنوزک فتنبت کنوزہا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس نوعیت کی حدیث ہے کہ وہ ایک چٹیل اور اجاڑ زمین کے پاس سے جہاں کوئی ابج نہ ہوتی ہو وہاں سے وہ گزرے گا تو وہ زمین کو حکم دے گا کہ تو اپنے خزانے کو باہر نکال دے، تو زمین اپنے خزانے کو باہر نکال دے گی، فتتبعہ کنوزہا، تو زمین اپنے خزانے کو نکال دے گی اور دجال کے پیچھے پیچھے ہو لے گی۔ تو یہ علامات ہیں دجالی فتنے کے۔ اب ہم مثال کے طور پر یہ دیکھتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ 40 دن کے اندر پوری دنیا کا سیر کر لے گا اور پوری دنیا میں گھوم لے گا۔ لیکن یہ کیسے ہوگا؟ آج سے 200 سال 300 سال پہلے اس کا تصور کرنا مشکل تھا، لیکن اب ہم ہوائی جہاز کو دیکھتے ہیں تو یہ کوئی مشکل نظر نہیں آتا ہے کہ 40 دن میں آدمی دنیا کی مشرق و مغرب اور پوری زمین کا سیر کر لے، مشکل نظر نہیں آتا ہے۔ اسی طرح جو دنیا ترقی کرے گی، ترقی کی راہ پر ہوگی، تو ہماری یہ سمجھ پھیلتی چلی جائے گی اور بات سمجھ میں آنے لگے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ اس طرح سفر کرے گا کالغیث استدبرتہ الریح، کہ جیسے ہوا بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منٹوں سیکنڈوں میں پہنچا دیتا ہے، اسی طرح ہوا اس کو پہنچا دے گی۔ تو یہ قدرتی قوانین پر غیر معمولی اختیار ہوگا دجال کو۔ اچھا، ایک بات سمجھنے کی ہے کہ قدرتی قوانین یعنی زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے نسل انسانی یعنی لوگوں کے فائدہ اٹھانے کے لیے ہی بنایا ہے۔ تو دجال کا ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا
یہ اس میں کیا نقصان کی بات ہے کہ ہوائی جہاز کا استعمال کرے، کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جس کی وجہ سے وہ منٹوں کا سفر سیکنڈوں میں کرے، دنوں کا سفر منٹوں میں کرے، ہفتوں کا سفر گھنٹوں میں کرے، کیا نقصان ہے؟ بات پیدا ہوتی ہے، ذہن میں آتی ہے۔ تو بنفسی ہی یہ چیز یعنی قدرتی قوانین سے استفادہ کرنا اور فائدہ اٹھانا، یہ چیز غلط نہیں ہے۔ یہ چیزیں تو مطلوب ہیں کہ تم دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو یہ چیزیں دی تھی، قدرتی قوانین پر ایسے اختیارات دیے تھے کہ آپ دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، مادر ذات جو پیٹ سے اندھا پیدا ہو کر کے آیا ہے اس کی بینائی لوٹا دیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے، اور جس کو برس کی بیماری ہوا کرتی تھی اس کو ہاتھ پھیر دیتے تھے تو اس کی بیماری ٹھیک ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو شق القمر چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا معجزہ عطا ہوا۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان نہیں کر سکتا، عام حالات میں انسان نہیں کر سکتا، لیکن نبی علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کو یہ چیزیں عطا ہوئی تھی، اور یہ چیز قدرتی قوانین کے اندر ہیں، اور اس پر اختیارات انبیاء علیہ السلام کو دیے گئے تھے۔ لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اختیار دیا گیا تو انہوں نے اپنے آپ کو سجدے میں ڈال دیا، اپنی قوم کو کہا کہ تم یہ چیزیں میری جانب سے نہیں ہے، یہ خدائے بخشائندہ کی بخشش ہے کہ انہوں نے ہم کو بخشا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے اشکر ام اکفر، کہ یہ چیزیں تو مجھ کو عطا کی گئی ہیں تاکہ مجھے آزمایا جائے، تو کیا میں شکر ادا کروں یا ناشکری کروں؟ میں ناشکرا بندہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہی چیزیں جب دجال کو عطا ہوں گی، دجالی فتنے ہوں گے، تو دجال کیا کرے گا؟ اس کو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی میں صرف کرے گا، اس کو اللہ تبارک و تعالی سے لوگوں کو ہٹانے اور بہکانے کے لیے استعمال کرے گا۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کے ساتھ ارواح خبیثہ ہوں گی، شیاطین ہوں گی، کہ یہ ان شیاطین کو وہ حکم دے گا کہ مردوں جیسی شکل بنا کر کے زندوں کے پاس جاؤ اور کہو کہ میں تمہارا باپ ہوں، میں تمہارا دادا ہوں، کیا تم مجھے جانتے نہیں ہو؟ تم مجھے پہچانتے نہیں ہو؟ میں تمہارا بھائی ہوں، میں تمہاری ماں ہوں، تم مجھے جانتے نہیں ہو؟ تم دجال کی پیروی کرو، جو یہ کہتا ہے اس کی بات سنو۔ حدیث شریف کے واضح الفاظ ہیں جو بتاتے ہیں کہ دجال کو یہ اختیارات ہوں گے۔ چنانچہ اچھے لوگ، بزرگ و پارسا لوگ ان کے دجل اور فریب میں ملوث ہو جائیں گے، اور ایمان کے تئیں اس کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ چاہے تم کو اپنے اوپر کتنا ہی اعتماد کیوں نہ ہو، اگر دجال کا فتنہ رونما ہو تو تم اس کے قریب بھی مت جانا، تم اس کے قریب بھی مت جانا۔ تم اپنے آپ کو تو مومن گمان کرو گے، لیکن جب تم وہاں سے لوٹو گے تو مومن نہیں رہو گے، اپنے اندر ڈھیر سارے شکوک و شبہات پاؤ گے۔ یہ دور اسی فتنوں سے گزر رہا ہے۔ چنانچہ ان فتنوں سے بچنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ سورہ کہف کی تلاوت ہے۔ ہم آج سے سورہ کہف کی تفسیر سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سورہ کہف کی پوری تفسیر سننے والا بنائے، اور سورہ کہف کی تلاوت کرنے والا بنائے، اور دجالی فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل سے انشاءاللہ تبارک و تعالی باضابطہ ہم آغاز کریں گے سورۃ الکہف کی تفسیر کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔